بات کرتے ہیں غزہ کی، جہاں پر بھوک سے بلکتے بچوں پر اسرائیلی فوج کا ظلم تھم نہ سکا۔ رفح میں امداد لینے آنے والا ایک کم سن بچہ عامر ننگے پاؤں 12 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک امدادی مرکز پہنچا اور چند لمحوں بعد اسرائیلی صہیونی فوج نے فائرنگ کر کے اسے شہید کر دیا۔ اور یہ چشمدید گواہی خود ایک امریکی فوجی نے دی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، غزہ میں روزانہ درجنوں معصوم بچے خوراک کی تلاش میں اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ۔ آپ کے وقت کا شازیہ صاحبہ، کہیے گا جس طرح سے ہم نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہیں غزہ میں جن پر خون کے آنسو روتا ہے دل، لیکن کسی کو رحم نہیں آ رہا، پوری دنیا خاموش ہے اور کہا جا رہا ہے جی ممالک فلسطین کو اب تسلیم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، برطانیہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، مالٹا ہو گیا، صرف تسلیم کر لینا ہی کافی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی ہبرس ہے۔ فلسطین کو آپ نے تسلیم کیوں کرنا ہے؟ فلسطین تو اسرائیل سے پہلے ہی موجود تھا۔ فلسطین کا پاسپورٹ تھا، فلسطین ایک ملک تھا، ایک ریاست تھی جس کے اندر عیسائی، یہودی اور کرسچن جو ہیں وہ مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ تو آپ نے تسلیم اس کو کیا کرنا ہے؟ اور تسلیم کرنے کی بات بھی وہ ملک کر رہے ہیں جو ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ سیز فائر کو روک چکے ہوئے ہیں، ویٹو کر چکے ہوئے ہیں۔ جنوری میں ٹرمپ نے ایک معاہدہ کیا حماس کے ساتھ، اور اس معاہدے پہ باقاعدہ سٹیو وٹکوف نے اپنے دستخط کیے، اور اس معاہدے کی روح سے یہ غزہ کے اندر جو ہے وہ جنگ روک دی جائے گی، وہاں پہ بمبارڈمنٹ روک دی جائے گی، اور اس کے جواب میں سارے جو ہاسٹیج ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے۔ جنوری کے بعد مارچ میں آئی ڈی ایف نے اس کو ختم کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ دن اور آج کا دن جو ہے وہ پانی اور خوراک جو ہے وہ غزہ کی بند کر کے بیٹھا۔ اب اگر وہی ملک آپ سے یہ بات کرتے ہیں جو کہ ویٹو بھی کر دیتے ہیں سیز فائر کو، جو کہ یہ بھی کہتے ہیں کہیں پہ بیٹھے بیٹھے بھولی بھٹکی سی سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہاں وہاں پہ ہو رہی ہے سٹارویشن، ہم اس سٹارویشن کو روکنا چاہتے ہیں۔ ہو نہیں رہی ہے، آپ اس سٹارویشن کی ایڈنگ اور بیڈنگ کر رہے ہیں، آپ اس میں شامل ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں امید جو ہے، اور بہت حیرت کی بات ہے، صرف اسرائیل کے اندر سے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کے اندر ڈویژن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لوگ اب باقاعدہ ہیبرو میڈیا میں، اگر آپ اس کو سکین کریں، میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اسرائیل کا پرسپیکٹو چاہیے تو آپ کو ہیبرو میڈیا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ حماس کو آرام سے ختم کیا جا سکے گا، ہمارا یہ خیال تھا کہ غزہ آسانی سے کلین ہو جائے گا اور ہم سیٹلر جو ہیں وہ بہت مزے سے جگہ پہ قبضہ کر لیں۔ اب چونکہ بات اتنی بگڑ گئی ہے، حالات ہاتھ سے اتنے نکل گئے ہیں، جو باہر فوٹیج اور جو تصویریں آ رہی ہیں وہ نازی کنسنٹریشن کیمپ کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بھی اتنے بھیانک مناظر نہیں دکھا رہے تھے جو اب ہمیں غزہ میں سے نظر آ رہے ہیں۔ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے، تڑپتے ہوئے بچے، آخری سانسیں لیتے ہوئے بھوک سے مرتے ہوئے بچوں کی ویڈیو جو ہیں وہ تک سامنے آ رہی ہے۔ جس بچے کا ذکر آپ کر رہی تھی، وہ بچہ آٹے کا تھیلا لے کے جو وہاں پہ فوجی آن ڈیوٹی تھا اس کو وہ شکرن اور تشکر بھی کہہ کر گیا، اس سے ہاتھ ملا کے گیا، واپس مڑا تو اس پر جو ہے وہ باقاعدہ پوائنٹ بلینک گولیاں برسائی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جی ہم وہاں پہ شرطیں لگا کر نشانے باندھتے ہیں کہ کس باڈی آرگن پہ ہم نے نشانہ لینا ہے۔ یہ ہماری شرط ہوتی ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی آ رہا ہوتا ہے رینڈم ہم اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسے کسی بھی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہتے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں رحم آ گیا، ان کو آنے والا وقت سامنے نظر آ گیا کہ اگر نازی جرمنی نے ہولوکاسٹ کیا تھا تو اس کے بعد پھر ان کا حشر کیا ہوا تھا۔ جو ایک سوشل ان ایکسیپٹڈنیس ہے وہ بہت بروٹل چیز ہے، اور یہی اسرائیلی اور یہی سیٹلر جو ہے وہ فیس ہم کر دیکھ رہے رہے ہیں ہیں کہ وہ جو ایفرٹس پہلے ہو رہی تھیں اب وہ بھی نہیں ہو رہی۔ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 دفعہ ملاقات کی اور لگ رہا تھا کہ کوئی نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے جنگ بندی ہوگی، کبھی 1 ہفتہ، کبھی 2 ہفتے، کبھی 50 دن کی بات وہ کرتے تھے۔ تو اب تو وہ انہوں نے بھی ڈیڈ لائن دینا چھوڑ دی ہے۔ دیگر اسلامی ممالک صرف یونائٹڈ نیشنز میں ہی کچھ قراردادیں منظور ہو گئی ہوں یا کوئی بات ہو گئی ہو، اس سے آگے بڑھ کے بات جا نہیں پا رہی۔ آپ کو لگتا ہے اب وہ سنجیدگی دیگر ممالک کی نہیں رہی اور اب کوئی ایسی اچھی امید رکھنا اس معاملے پر اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اقوام متحدہ جو ہے اس کے جو لوگ استعفے دے رہے ہیں اس بنیاد پہ
غزہ کے کرائسس کو دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ ہم پہ بہت پریشر ہے, ہم سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے فرانچیسکا البنیزے کی رپورٹ جو ہے اکانومی آف جینوسائڈ جو ہے وہ پڑھی ہوگی, جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ اس جینوسائڈ کے پیچھے پوری اکانومی کیسے چل رہی ہے, اور انہوں نے ان کمپنیز کے, ان فرمز کے نام بتائے ہیں کہ پوری کی پورا سسٹم کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ کی سیاست کو نہ سمجھتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے. ان سے اگر آپ یہ پوچھ لیں کہ الفتح اور حماس میں کیا فرق ہے, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.